بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ہے جنت کے پتے، تحریر نمرہ احمد اور آواز آیوش شاہ راٹھور کی ہے۔ آج ہم تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں، سنیے گا اور پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائڈ کا شیشہ نیچے کیا تو سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھیں اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ یہ ارم خاصی کمپلیسڈ ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ تبھی ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جھرنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5-6 سال میں تھیں۔ ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کی اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سوانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سوانجی نے اس کا انتخاب کر لیا تھا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھنے تھے، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ اف، کتنا مزہ آئے گا حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر؟ ارے ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا۔ پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سوانجی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہری وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں، اور وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی تک نہیں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کو اس کا تھمایا اور ارم کا سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ دفتن زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ ذرا رکیے۔ زارا نے فون پر سگنل چیک کیے تو وہ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکلی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر ایک دم سے اچھلی، سارا جوس اس کے کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں اور اس پر بھڑکتی ہوئی سرخی، اور اونچا سا بالوں کا جوڑا، اور اس پہ
چمچم کرتے کپڑے، وہ عورت نہیں تھی۔ ہاں، مگر وہ مرد بھی تو نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تو تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو، جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ اچھا سونیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ گانا گا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے رکی تھی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، 2 درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش چپ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔